کفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواه الترمذي. یکم محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور اس مہینے کے اندر دو بڑی شہادتیں ہیں. اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کبھی گزرا ہے. صحیح ہے ذیلحج کے مہینے اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت ہے اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ خاص کا ہے کیونکہ اس میں صحابہ کرام کی شہادت نہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے اندر 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ غم کا مہینہ نہیں. دوسری بات یہ کہ 12 جو اسلامی مہینے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی صحابی تابعین تبع تابعین یا کوئی ولی شہید نہ ہو. اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر میرے خیال میں سال کے 12 مہینے میں غم بنانا چاہیے اور کام کاج کیا کرنا چاہیے. اس لیے یہ غلط کنسیپٹ ہے اور غلط جو ہے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ محرم الحرام اور کب ہے. یاد رکھنا کہ شہادت مطلوب ہے. کیا ہے شہادت مطلوب کا معنی مانگی گئی. غزوہ بدر کے موقع پر قرآن شریف میں سورہ آل عمران کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ شہید ہوئے اور ان کے فضائل بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ صحابہ جو زندہ تھے انہوں نے تمنا کی کہ اگر اب کبھی اللہ تعالیٰ کو لڑائی کا موقع دے تو اب شہید ہوگا تاکہ ہمیں بھی وہ فضائل ملے جو بدر میں شہداء کو ملے. بہرحال بدری شہداء کی جو فضائل ہیں وہ تو مسلم ہے اور وہ افضل جو ہے ان کے فضائل کہلائے جاتے ہیں. بدری صحابہ کی تو اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی معاف کر اللہ تعالیٰ کو بڑا مقام اور مرتبہ تھا کہ یہ بدر کی جو جنگ تھی وہ اسلام کا پہلا معرکہ. تو جب غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی نا کہ تم لوگ تو موت کی تمنا کرتے تھے شہادت مانگتے اور اب تم اپنے وہاں تم تنظر موت کو دیکھ رہے ہو شہادت کو دیکھ رہے ہو. تو شہادت غم نہیں ہے شہادت تو مطلوب ہے خوشی کی چیز ہے. حضرت صحابہ اکرام کو دیر دیر تک اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ شہادت عطا فرما دے. آج ہمارا تو خیر حال یہ ہے کہ ہم موت کی دعا نہیں کرتے ہاں شہادت کی کہ ڈرتے کیوں چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے ذریعے رہتے رہے جیسے چاہے ہوئے. کتنے ہمارے اکابرین گزرے کہ جنہوں نے بیانات کرنے کے بعد دعائیں کی اور اس میں انہوں نے شہادتوں کی دعائیں کی اور بیان کے فوراً بعد تو شہید ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ مولانا شیخ علی حیدری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت ان کو عطا فرمائے کہ جس بیان کے بعد ان کو شہید کیا گیا تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ شاید آپ کو سوشل میڈیا میں مل جائے تو اس ہمارے لوگ طلبات ہیں تو ہم نے طالب علم اب بھی ہے اور محتاط کریں گے ان شاء اللہ بس ابھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں درس نظامی. تو اس زمانے میں جب وہ اس سے کوئی شہادت کا کچھ کرتا تو کسی نے مجھے موبائل کے اوپر ان کا وہ ویڈیو بیان سنایا جس کے بعد شہید ہو یا یقین کرے کہ وہ اس میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ شہادت سے ملے
کہ اللہ اپنے راستے میں اے اللہ اپنے راستے کو شہادت حاصل، اور وہ بیعت دیتے نکلے اور وہ شہید ہے۔ بلکہ ابھی میرا پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک اور عالم دین لاہور میں یا پتہ پنجاب کے کون سے علاقے میں بیان فرما رہے تھے، اور انہوں نے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ بھی موجود ہے کہ اللہ کی مجھے شہادت کی موت عطا فرما، کہتے ہیں کافی دیر تک مجھے اپنی شہادت مانگی اور بیان کر کے نکلے تو کیا ہو گئے شہید، تو شہادت نہیں پائے۔ دیکھیں غم مانگنا منع ہے، کیا غم مانگنا، پریشانی مانگنا، صدمے مانگنا، مشکلات مانگنا منع ہے۔ ایک شخص نے دعا کی پیغمبر کے سامنے بخاری شریف میں کہ اللہ صبر عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر مت مانگو، کیونکہ صبر مشکلات میں ہوتا ہے، اگر صبر کی دعا کرو گے تو اللہ مشکلات کرتے ہیں۔ ہاں مشکل آ جائے پھر صبر کی دعا کرو گے اللہ صبر عطا، اور اس مشکل کو جلد دور کرو، دعا کرو سلیل عافیہ، اور جو فرمائے سلیل عافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، سکون مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھائی، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، اللہم انا نسألک العفو، اے اللہ میں آپ سے درگزر مانگتا ہوں کہ اللہ صبح سے لے کے رات تک جو مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، بلوغت سے لے کے اب تک چھوٹے بڑے، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ نہ مجھے دنیا میں پکڑے نہ آخرت میں پکڑے، والعفو والعافیت، عافیت اور سکون اور چین اطمینان، زندگی کا سکون عطا فرما، چین اطمینان، صرف دنیا میں نہیں ہوگا، پھر دنیا میں بھی سکون اور اطمینان والی زندگی عطا فرما، پھر سکون، اور پر آخرت اللہ سے آخرت ہے کہ آخرت میں بھی سکون اور زندگی عطا فرما، اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو میرے عزیز طلباء، میرے بھائیوں، اور جہاں تک انٹرنیٹ کی توسط سے میری آواز جائے گی انشاءاللہ، یہ جا رہی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ شہادت حق نہیں ہے اسلام میں، شہادت پانی مطلوب ہے۔ صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادتوں کی دعائیں مانگی ہیں، بلکہ وہ مشہور دعا جو لوگ مانگتے ہیں وہ حضرت عمر کی دعا ہے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت کو پیغمبر کے شہر میں بنا، اپنے نبی کے شہر مدینہ میں بنا۔ مشکاۃ شریف میں وہ حدیث موجود ہے فضائل مدینہ کے باب میں، جو آخر میں میرا مشکاۃ ثانی میں آتا ہے کہ اور میں نے اس کا مطالعہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کیا، ریاض الجنہ کے ساتھ بیٹھ کے کیا مسجد نبوی میں، کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہداء ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ جو آدمی مدینہ میں مرے گا میں اس کی قیامت کے شفاعت کروں، اور ترغیب دی کہ حدیث مبارکہ میں کہ اگر ہو سکے تو مدینہ میں مرو۔ کیا مطلب ہے کہ جب علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کو اس حدیث کی شرح نویسی لکھا ہے کہ جب انسان کے اندر ایسی علامات جسے مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، مسلمان میں ایسی علامات پیدا ہو جائے، اس کو پتا ہو سکتا ہے کہ میں اب کچھ ٹائم بعد مر جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ مدینہ منورہ میں جا کے رہنے لگے، وہاں رہائش اختیار کر لے، تاکہ جب موت ہے تو مدینہ میں آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں مرے گا اس کی شفاعت کرے۔ اسی طرح جنت بقیع میں جس مسلمان کو قبر ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پہ مرو، یہ نہیں کہ کسی کو بغیر ایمان کے دفنا دیا جنت البقیع میں تو اس کی شفاعت پیغمبر نہیں کریں گے، اس کی شفاعت ہوگی کہ جو ایمان پہ مرے گا اور جنت البقیع میں دفن ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ الحمدللہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے جنت البقیع میں کئی مردوں کو دفنایا ہے۔ ہر نماز کے بعد جنت البقیع کا گیٹ کھلتا ہے، کیونکہ مسجد حرام میں مکے میں بھی اور مدینے میں بھی ہر نماز کے بعد وہاں پر نماز جنازہ ہوتی ہے، اور باقاعدہ فرض نماز کو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات، اور بچے کا جنازہ ہو الصلاۃ علی الطفل، پھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہو جنازہ، حالانکہ تو مزہ ہی ہو رہا ہے، آنسو نکل آتے ہیں آنکھوں سے، ایسے وہ تلاوت کرتے ہوئے یاد فجر کی نماز تھی جمعے کے دن، اور وہاں ایمان کعبہ سورۃ الانفال سجدہ اتار ہوا ہے، تو بالکل میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ اور امام صاحب بھی آ گئی، یقین کریں انہیں اس طرح کتاب میں سجدہ اور ہاتھ پڑی ہے سرکار کی آفس میں ہے اللہ تعالیٰ، کافی ٹائم ہو گیا میں نہیں گیا، اب وہ سب میں بار بچوں کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ انجمن کی توفیق کے ساتھ صحت کے ساتھ ایمان اعمال کے ساتھ ان اعمال کے ساتھ جو اللہ کے محبوب بندوں والے بار بار اللہ حرمین شریف میں جانا۔ تو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان مانگی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ جو ہمیشہ حق بات کیا کرتے. حدیث میں بھی ہے کہ سچ بولو بولو بول رہا ہے اگرچہ وہ کڑوا ہو. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس عالم کو عزت دیتا ہے کہ جو حق پر سچ کہتے. وہ مولوی کہ جو حق پر سچ بات نہیں کرتے باوجود ان کی کتنے علم ہو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرماتے جو اکابر اور علماء کو دیے حق پر. مولویوں میں بھی کیٹیگری ہے. میں جن مشاہد سے اور میں جن اکابر سے میں تعلیم حاصل کی ہے اور انہوں نے ہمیشہ حق بات کی اور ہمیشہ حق پر سچ بات کی ہوتی ہے ہمیں ترتیب اکابر. ساری دنیا ہو جائے اگر آپ سچے ہیں آپ جب جائے پتھر کی طرف پوری دنیا کوشش کرے کہ آپ کو ہلا دے آپ کو ہلنا نہیں ہے کیونکہ آپ کا کام ہوا ہے. آپ نہیں سوچتا ہے اتنی حفاظ اللہ رب العالمین بھائی قرآن شریف میں کیا ہے سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ قائم رہو اللہ کے لیے گواہی دینے پر انصاف کے ساتھ ولو علی انفسکم اگرچہ وہ گواہی دینے اپنے خلاف دینی پڑی دو اور پھر اقربین اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے کہ وہ رشتہ دار نہ دو اور حقیقت دو کیوں فاللہ اولی بہما بس اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ قریب ہے ان سے جو آج تمہارا رشتہ ہے والدین سے رشتہ داروں سے یہ رشتہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ اگر نہ دیتا تو تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تم نہیں جانتے یہ سب بعد میں پہلے اللہ. اور یاد رکھتا سے نہیں میں کبھی کبھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں ڈٹنا بنتا اسٹینڈ لینا مسائل کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا کیا صحابہ نے یہ گمان کیا کہ وہ صرف کلمہ پڑھ لیں گے ایمان لے آئیں گے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی. فرمائیں گے لا یفتنون کہ اللہ صحابہ کو آزمائے گا نہیں. فرمایا ولقد فتنا الذین من قبلہم ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اہل ایمان کے اوپر مشکلات اور امتحانات اس لیے ڈالتے ہیں کہ جو ایمان کے اندر اپنے دعوے ایمان میں سچا ہوتا ہے صحیح عمل کا قائم ہوتا ہے واقعتاً سچا ہوتا ہے وہ ان آزمائشوں کے باوجود اپنے ایمان پر اعمال پر صحیح فیصلے پر قائم رہتا ہے. جو کچا مکہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے کہتے میری توبہ اور میدان جہاد چھوڑ کر وہ بھاگ جائے. کیا وہ بات یاد رہی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ بن خلف دوپہر کی تپتی ہوئی عرب کی ریت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹاتا تھا ان کے چٹان ان کے سینے میں رکھتا تھا کہتا تھا بلال اس حال میں مر جا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شروع کر دے. اس حال میں بلال جب فرماتے تھے احد 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 اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی شریک. صحابہ نے قربانیاں دی ہیں مسائل اور آلام سے گھبرائے نہیں ہیں. زندگی کے اندر مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں طنز کرتے ہیں. حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا. اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ بھر جائیں گے اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ بھر جائیں گے بھر کر بھی چھید نہ آیا تو چھید بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا وہ یکم محرم الحرام سے کچھ پہلے ہوا اور اس طرح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھائی جائے تو بخاری شریف اور ایک آدمی پہلے سے ہاتھ پہ خنجر لے کے چھپا ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہی تھا جیسے محراب کو چھپا ہوا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ گاش نہیں جاتے ہیں مسجد کے اندر محراب کے اندر حضرت عمر کو شہید کیا وار کیا. آپ دیکھتے نہیں کہ آج کے علماء مسجدوں کے اندر شہید ہوئے. وہ جو جمعیت علماء اسلام کے مشہور عالم ہیں خالد سومر صاحب ان کے جو والد ہیں نا جن کو مسجد کے اندر فجر کی نماز میں شہید کیے مسلح پر
ان کے والد کے میں ایسے سامنے بیٹھتا ہوں، ان کا والد کا بیان میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. جب وہ کراچی آتے تھے ان کے والد آئیں گے اور جمعہ پڑھائیں گے، میں آیا تھا. بلکہ ایک دفعہ کے والد محترم کا بیان تھا مدینہ مسجد میں، ان سے تو پہلے تلاوت کرنی تھی، تلاوت میں نے کی. اس کے میرے تلاوت تو کرو، میں ذرا اس لیے اندازے پڑھتا تھا سنبھالے، تو تلاوت میں نے کی. اور حضرت سامنے بیٹھے تھے، ان کے والد بہت بڑے حضرت سندھ کے، اور سندھ کے لوگ تو بہت مانتے ہیں. کراچی میں آنے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن سندھ کے اندر بہت کام ہوئی. مولانا راشد سبرو صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے، ان کے والد جی محترم کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کے والد کو پتہ کب شہید کیا؟ فجر کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے اور اندر چلے گئے تھے، جو ان کے درمیان تھے شہید وضو کر رہے تھے، وضو خانے میں تھے، علی قسیم شہید. مجھے یاد ہے ان کی شہادت کے بعد زیر خان صاحب اور منصور بھائی اور حضرت جو علماء کے ساتھ دیکھے اور وہاں جو ہے قبر پہ گئے تھے شاہد کا اور شاہ صاحب جو حضرت شیخ صاحب کی تعریف تھے اور سب گئے تھے کہ آپ جو ہے سکے ابھی ایک پوری تو لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ دن میں ہر جگہ لے کے تو بھائی جب جان کی فضل میں لوگ گھومتے ہیں کارڈ لے کے گھومتا کوئی گناہ نہیں ہے. جب ضرورت ہو تو پھر سنت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پڑی تو آپ کے صحابہ کو رکھا، آپ کے ساتھ کارڈ رکھا دو صحابہ نے. اور جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ ضرورت بھی آپ کا آگاہ کہ آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ کی مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا. خنجر چلے تو تڑپتے ہیں، خنجر چلے تو تڑپتے ہیں، سارے جہاں کا در ہمارے جگہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہنتڑیاں پائے اور دوسری بھی حضرت جیسی گزارے اور اس حال جو تم اندازہ کرو کہ بخاری شریف میں کہ حضرت ابو عامر میں حضرت عمر کے کسی اچھی اولاد حضرت ابو عامر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ عمر صلی آپ تو وہ شخص ہے کہ جن کا اسلام کے اندر دوسرا خلافت میں دائیں طرف ابو بکر بائیں طرف حضرت عمر، آپ کے دور خلافت میں آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ عمر فی الجنہ. آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ کے دور خلافت میں 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا، اسلامی تعلیمات پھیلی، اسلام کا ڈیٹا لگایا گیا. یہ کیا دی؟ ان کے اچھے اعمال گنوا کے تسلیہ. جب مومن دنیا سے جائے تو یہ تاریخ اس کے اچھا اعمال گنوا کر اس کو تسلی پریشان اچھی بنا رہی ہے. اللہ کی جتنی حکمت کی ہے. اب تو مزے کے دن ہے، کیا ہے تو مزے کے دن ہے چاہو. لیکن آپ کو جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف کہ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس سے جب حضرت ابو عامر واپس ہوئے تو حضرت عمر جو نے ان کو بلوایا، ان کو بلایا کہ ابو عامر آئے. اب اندازہ کرو کہ حضرت عمر آج کیا کہ دنیا بھائی اور فرمایا کہ یا اخی، اے میرے بھائی، ارفع ازارک الی نصف الصوف الی نصف الصوف، کیا آپ اپنی شلوار اونچی کر لیں اور آدھی پنڈی تک کر، کیونکہ جو کپڑا اوپر سے آئے گا مرد کا اور ٹکنا ڈھکے گا وہ جنگل کی آگ میں چلے گئے. اندازہ کرو کہ سال میں کہ جب کنکریاں بائیں ہیں اس وقت بھی امر بالمعروف اور نہی منکر نہیں چھوڑا. شریعت کے مسائل کا اتنا احساس اور ابھی کی نئی کا جذبہ حضرت عمر کے سردار اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور صحت تو میں محرم الحرام کے اور 10 محرم عاشورے کے روزہ اور ہمارے یہاں جو خلافات ہوتی ہیں اس کے رقط میں اور کیا ہونا چاہیے اور حکم شریعت کا کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ اگر زندگی ہے تو آئندہ جمعرات بالتفصیل مال ادلہ تقریر کروں گا انشاءاللہ. آئندہ جمعرات کا بیان بہت زیادہ اہم ہے، اس کو سنے بھی اور سوشل میڈیا بھی لوگوں کو دیکھ اللہ شریعت کی بات سمجھ اور تمام سال مہینہ ذاتی کی توفیق ہوگا. الحمدللہ رب العالمین المتقین اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم اللهم احسن عاقبتنا وسعدنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من النعيم والفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم رب لنا ما كما ربنا صغيرا
اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب لهما كما ربياني صغيرا. جب دعا کرتے ہیں تو آپ سینے کے برابر ہو بالکل میرے بھی نہ رہے. لیکن اس دعا کو کرنا بالکل نہیں سکتا بیدار دن پر اللہ تعالیٰ بیان کی دن فرنا ان کو تئی معاف فرنا اپنے جو امتحانات ہے اللہ تعالیٰ مقبول فرما. اور جو ختم فرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کسی کے شام سے واپس سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری ہماری مشان ہمارے عابد سے بہت سفر اللہ کے سر کے اقدامات سے ہمیں محفوظ اور محفوظ رکھے. اللہ شاعر کے ساتھ وشیلے کی مشکل میں سے اگر ہمارے ساتھ بھی بیمار ہوتے ہیں نہ کوئی شفا ہے اللہ تعالیٰ والدین اساتذہ مشارک کا صحت عادل پائے جو الفربا کے شہید محنت کی کوشش کرنا ہے اگر اسلام فرمائے تمہارے ساتھ میں ویسے سے آخری سے واسطہ ہے ادارے مصر پیسوں کا کورس ہے ضرورت آپ دعا فرمائیں اللہ اپنے ریس کرانے کا انتظام فرمائیں تاکہ کبھی کسان ہم لگے دے. اس کے علاوہ یہاں کو مسائل ہیں اگر سب مسائل سب حل جو قرضے ہیں اللہ کا نیب سن کے بھائی کو اسباب کا لفظ ہوں گے اللہ مجھے اللہ سے دارے ان شفائی میں رحمت کرنے کی کوئی توحید نہیں تحصیل میں اللہ کو اچھا سی دارے کو بڑا کرے اس بات میں جو آپ کی دنیا جو مرکز بھائی بڑی بنا کرتی ہے وہ صفائی جب جہیز نازلہ روح سے ساتھ ہے اللہ کو دیجیے